ویلکم ٹو لسنرس ویورس، خوش آمدید ناظرین کرام، سامعین کرام۔ موضوع ہے کہ ثالثی جب اپنا فیصلہ ہوتا ہے تو اس کو کہاں جمع کروایا جاتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ ثالثی قانون کے تحت یعنی آربیٹریشن ایکٹ کے تحت arbitration is considered a form of alternative disputes resolution. An arbitrator or umpire plays very crucial role in this alternative dispute resolutions. For instance, Arbitration Act has empowered arbitrators or umpire to make award. یعنی اس متبادل تصفیہ یا تنازع میں ثالث یا امپائر بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، جو پارٹی عدالت کو کہتی ہیں کہ ہمارے لیے ایک ثالث مقرر کریں، اور اس کا قانونی ثالثی میں فیصلہ دینے کے لیے ثالثان یا امپائر کو اختیار دیا جاتا ہے۔ وضاحت کروں گا کہ یہ کس طرح ہوتا ہے۔ فائلنگ آف اوارڈ یعنی کہ ثالثی فیصلہ کا جمع کرانا، آن ریکویسٹ آف اینی پارٹی ٹو آربیٹریشن ایکٹ، یا پھر آن ریکویسٹ آف اینی پرسن ہو کلیمس انڈر any party to arbitration agreement. Number 3, direction of court. Number 4, payment of fees and charges. Number 5, dispositions یا deposition of documents. Notice of filing of award. وضاحت کرتا چلوں کہ یہ اقرار نامہ ثالثی کے فریق کی درخواست پر یا شخص جو اقرار نامہ ثالثی کے کسی فریق کے تحت دعویٰ کرتا ہے، اس شخص کی درخواست پر یا عدالت کی ہدایت پر فیس اور اخراجات کی ادائیگی کے متعلق بیانات اور دستاویزات کی سبمیشن یعنی جمع کروانے کے متعلق ہوتا ہے، اور اس کے آخر میں ثالثی فیصلہ کو جمع کرانے کا نوٹس۔ یہ مراحل ہیں۔ ان میں اقرار نامہ ثالثی کے کسی فریق کی درخواست پر ثالثان یا امپائر نے ثالثی فیصلہ یا اس کی دستخط شدہ نقل کو عدالت میں جمع کروانا ہوتا ہے۔ نمبر 2، وہ شخص جو اقرار نامہ ثالثی کے کسی فریق کے تحت دعویٰ کرتا ہے، اس شخص کی درخواست پر ثالثان یا امپائر نے ثالثی فیصلہ یا اس کی دستخط شدہ نقل کو عدالت میں جمع کروانا ہوتا ہے۔ نمبر 3، اگر عدالت بائیں طور پر حکم دیتی ہے تو ثالثان یا امپائر نے ثالثی فیصلہ یا اس کی دستخط شدہ نقل کو عدالت میں جمع کروانا ہے۔ یعنی یا تو پارٹی کہے گی، اس کی درخواست کرے گی جمع کروانے کی، یا پھر عدالت کہے گی ثالثان یا امپائرز کو آربیٹریشن کے ایکٹ کے تحت کہ بھئی آپ اپنا فیصلہ جو ہے عدالت میں جمع کروائیں۔ اس کے بعد اس سارے پروسیس پہ جتنے اخراجات اٹھتے ہیں یا آتے ہیں، ثالثی فیصلہ یا اس کی دستخط شدہ نقل کو ان فیس اور اخراجات کی ادائیگی پر عدالت میں جمع کرانا ہوتا ہے یا جمع کروایا جاتا ہے، جو فیس اور اخراجات ثالثی اور ثالثی فیصلہ کی بابت واجب الادا ہوتے ہیں۔
جب تک وہ سارے اخراجات جمع نہیں ہوں گے عدالت کے حکم کے تحت، اس وقت تک عدالت اپنا فائنل ڈیسیژن نہیں دے گی۔ اخراجات اور واجبات کی ادائیگی پر ثالثی یا اس کی طرف سے جو وہ دستخط شدہ نقل کو عدالت میں جمع کرواتا ہے، بیانات اور دستاویزات ہوتے ہیں، ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو عدالت کو جمع کروانے ہوتے ہیں ثالث نے یا امپائر نے، کہ بھی یہ بیانات دونوں پارٹیوں کے ہیں اور ان بیانات کو تحریری شکل میں لایا گیا ہے۔ اس پہ ثالث نے اپنا فیصلہ بھی لکھنا ہوتا ہے، پھر ان پارٹیز کے دستخط ہوتے ہیں، ثالث کے دستخط ہوتے ہیں، وہ نقل شدہ کاپی یا اصل کاپی جو عدالت میں جمع کروائی جاتی ہے۔ اور جو عدالت ہے اس کے بعد ثالثی فیصلہ یا اس کی دستخط شدہ نقل کو جمع کرانے کے بعد عدالت نے فریقین کو ثالثی فیصلہ کو جمع کرانے کا نوٹس دینا ہوتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ثالثی فیصلہ کیسے جمع کروایا جاتا ہے، یہ ہم نے بتایا ہے کہ اس کے کیا مراحل ہیں، کس کے کہنے پہ وہ فیصلہ جمع ہوتا ہے، اور اس پہ جو اخراجات اٹھتے ہیں، جو خرچہ ہوتا ہے، فیسز وغیرہ، وہ ساری کی ساری جمع کروانے کے بعد ثالث یا امپائر اس کو عدالت میں جمع کرواتے ہیں، اور اس کے بعد وہ عدالت اپنا فیصلہ سناتی ہے۔ یعنی جہاں تک ثالثی فیصلہ کا تعلق ہے، عدالت کو وسیع اختیارات عطا کیے گئے ہیں۔ آربیٹریشن ایکٹ یعنی ثالثی قانون کے تحت وہ آربیٹریشن کورٹس کو وسیع اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ مثلا یہ کہ یہ ثالثی فیصلہ کو تبدیل بھی کر سکتی ہے۔ جو عدالت ہے اگر وہ سمجھتی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو اس کو واپس کر دے گی۔ عدالت یہ سمجھتی ہے کہ اس ثالث نے، اس آربیٹریٹر نے کسی فریق کی طرفداری کی ہے، یا اس کو پتہ چلتا ہے تحقیق میں کہ یہ آربیٹریٹر کریکٹر وائز مورلی صحیح نہیں ہے، اس کا کردار صحیح نہیں ہے، اس کو واپس بھی کر سکتی ہے، تبدیل کر سکتی ہے، یا عدالت پھر اس فیصلے کو منسوخ بھی کر سکتی ہے کہ نہیں بھی، یا ثالثی فیصلہ کے مطابق عدالت اپنی ججمنٹ، اپنا فیصلہ سنا سکتی ہے۔ یہ ہے فائلنگ آف ایوارڈ، یعنی ثالثی فیصلہ کو عدالت میں جمع کب، کیسے اور کس وقت کروایا جانا ہوتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا پھر کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر بھی کرتے رہیے گا، لائک کریں، اپنے کومنٹ سے مجھے آگاہ کیجیے گا تاکہ آپ تک مزید آسان فہم زبان میں، لفظوں میں یہ قانونی معلومات پہنچتی رہیں اور آپ کو آپ کے جنرل نالج میں اضافہ ہوتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔